جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑے اہم موضوع پر بات کرنی ہے، یہ اس کا ابتدائی حصہ سمجھ لیجیے آپ، اس پر تفصیلی دلائل کے ساتھ میں دوبارہ بات بھی کروں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ حق کے معاش سب کو برابر حاصل ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے، جو لوگ اکنامکس پہ اور اسلامک اکنامکس پہ کام کر رہے ہیں ان کے نزدیک بڑا پاپولر موضوع ہے، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت اس حوالے سے بڑی لی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان یہ معاش تقسیم کیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، تمہاری یہ معیشت جو ہے یہ میں نے تقسیم کی ہے۔ اور یہ اس کا عمومی تصور جو لوگ سمجھتے ہیں اور سمجھایا جاتا ہے وہ یہ کہ ایک بندے کے پاس ٹھیک ہے بہت سب کچھ ہے، آسائش ہے، لینڈ کروزریں ہیں، سارا کچھ ہے، اور ایک بندے بیچارے کے پاس روٹی بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا جو دینی تصور ہے معاشیات کے حوالے سے وہ اس کو مطمئن کر دیتا ہے کہ تجھ پر اللہ کے انعامات ہیں، اور دوسرے کو مطمئن کر دیتا ہے کہ تجھے روٹی اس لیے میسر نہیں کہ اللہ نے تقسیم کی اور اس تقسیم میں معاذ اللہ تیرے لیے روٹی نہیں رکھی۔ یہ تصور ہی غلط ہے۔ یعنی اللہ نے جو رزق تقسیم کیا، جس کا عام طور پہ مفہوم ہم یہ کرتے ہیں، یہ بالکل غلط مفہوم ہے۔ یہ قرآن مجید کی نصوص سے اور قرآن کا جو تصور معاشیات ہے اور سنت رسول کا تصور معاشیات اس سے متصادم ہے۔ یہ نہیں ہے بات کہ اللہ نے اس طرح سے تقسیم کر دی۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ نے معیشت تقسیم کی، اس سے مراد ذرائع معاش ہیں۔ زمین کے اندر معدنیات ہیں، زمین سونا اگلتی ہے، زمین پہ طرح طرح کے پھل پھول سبزیاں ہزاروں چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے یہ تقسیم کر دی ہے سب میں، یہ تقسیم ہے جو اللہ نے کی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کی کہ ایک کی تنخواہ 5,000 یا 25,000 ہوگی اور ایک کی تنخواہ 50 لاکھ ہوگی۔ یہ اللہ نے کر کے نہیں بھیجی، یہ ہم نے خود کی ہے اور اس کو اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا۔ تو جو اللہ کی تقسیم ہے وہ ذرائع معاش کی تقسیم ہے، کہ بے شک اللہ نے ہمارے ہاں ذرائع معاش جو تقسیم کیے ہیں وہ اللہ کی تقسیم ہے۔ زمین ہے، لینڈ ہے، لیبر ہے، مزدوری ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی اور کیپٹل آرگنائزیشن ہے، 4 فیکٹرز آف پروڈکشن جن کو کہتے ہیں، لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن۔ تو اس میں جو لینڈ ہے اور دیگر ذرائع معاش ہیں جن سے معیشت حاصل ہوتی ہے، معدنیات ہیں، اس کے بعد دیگر چیزیں جو اس کے اندر آتی ہیں، یہ اشارہ ان کی تقسیم کی طرف ہے کہ اب وہ سب کے ہاں یکساں طور پہ میسر ہے۔ زمین سب کے ہاں یکساں طور پہ میسر ہے، کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اٹھا لے، کوئی زیادہ اٹھا لے، کوئی کم اٹھا لے۔ اس سے مراد اگلا سٹیپ نہیں ہے جو ہم لے لیتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر رزق زیادہ وسعت ہے تو یہ اللہ کی تقسیم ہے اور کمیاں تو اللہ کی تقسیم ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو مسنون سنت طریقے سے اور سنت کی ہدایات کے مطابق جو نظام معاش ہے وہ رائج نہ ہونے کی وجہ سے، سودی نظام معیشت رائج ہونے کی وجہ سے اور معاشی عدم استحکام ہونے کی وجہ سے، سیاسی عدم استحکام ہونے کی وجہ سے، ملک سود میں ڈوبے ہوئے ہونے کی وجہ سے، ملک قرضوں میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ خود جو ایک تعبیر کر دیا وہ یہ تعبیر ہے۔ یہ صحیح تعبیر نہیں ہے۔ صحیح تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ذرائع معاش تم لوگوں میں تقسیم کیے ہیں، اس کے بعد تم نے خود جو کنٹمپریری ٹیکنیکس ہیں ان کو بروئے کار لا کر ان ذرائع معاش کو استعمال کرنا ہے اور اس سے اپنا رزق جنریٹ کرنا ہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ اس میں جو جتنا کوشش کر لے گا وہ اتنا حاصل کرے گا، اور اس پر وہ اطلاق ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس کی کوشش کے مطابق ہے، کوشش بڑھائے گا تو وہ رزلٹ بڑھ جائے گا۔ لیکن اللہ کی تقسیم جو ہے جس کو کہا گیا وہ ذرائع معاش ہے، نہ کہ من نوعن معاش۔ من نوعن اس سے مراد انکم نہیں ہے بلکہ ریسورسز آف انکم ہے جو اللہ نے تمام میں برابر تقسیم کر دی ہیں۔ اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا، اور اگر غور کیا جائے ان ریسورسز کو اگر منصفانہ تقسیم کی جائے اور ان ریسورسز کو جو حکومتیں ہیں وہ انسانی بنیادوں پر سب کو برابر مواقع فراہم کریں تو پھر کوئی بھی انسان بھوکا نہیں سو سکتا، کوئی بھی انسان بنیادی معاشی حقوق سے محروم نہیں رہ سکتا۔ یہ اس سے مراد ہے، لیکن اس پر مزید چونکہ دلائل درکار ہیں تو انشاءاللہ اس کو ہم دوسرے موقع پر اگلے ویڈیو کلپ میں پوری تفصیل، احادیث ود ریفرنسز میں اس کی زیادہ تفصیل کے ساتھ وضاحت کر دوں گا۔